ایک اور بات کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ دیکھیں کس طرح، اور ہم اس کی بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ طالبان، دو طرح کے طالبان پاکستان کی حکومت کہتی ہے، گڈ طالبان، بیڈ طالبان۔ گڈ طالبان وہ ہیں جو افغانستان میں لڑ رہے ہیں، افغانستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر لیا اب انہوں نے، وہ گڈ طالبان۔ لیکن انہی کی ایک شاخ ہے جو پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے بیڈ طالبان۔ کیونکہ ہمیں تو اپنی فوج پسند ہے، ٹی وی ڈرامے پسند ہیں، ڈانس ناچ گانے پسند ہیں، ہم نے آزادی بھی ہے عورتوں کو سم وٹ، افغان اسلامی والے سسٹم کی آزادی تو نہیں ہے نا سدرا، آپ کام پہ ٹیکنیکلی تو جا سکتی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں تو جا سکتی ہیں، اور آپ کو ڈنڈے مار کے برقعے بھی نہیں پہنائے۔ تو یہ والی جو ہمارا نظام ہے یہ زیادہ بہتر ہے، حالانکہ اسلامی نظام نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے جو پاکستانی طالبان ہیں وہ گندے طالبان ہیں، وہ برے طالبان ہیں۔ تو یہ ان کا آفیشیل نیریٹو ہے، لیکن ایک سکے کے دو رخ ہیں، دونوں کا مقصد کیا ہے؟ افغانستان میں اسلام لانا، پاکستان میں اسلام لانا۔ تو یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف ہے، اسی لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے حق میں یہ بات نہیں ہے کہ طالبان جیسے، چاہے وہ افغانستان کے ہو پاکستان کے، ان کو سپورٹ کیا جائے۔ تو آج کل، اور ہم یہ پہلے بتایا تھا کہ یہ سما ٹی وی کی نیوز ہے، اس کے اوپر بھی ویڈیو میں بنا چکا ہوں، آپ اس کو سرچ کیجئے گا، آپ کو مل جائے گا سما نیوز کا آرٹیکل کہ افغان طالبان جیسے ہی آئے، انہوں نے کابل میں کوئی کتنے زیادہ پاکستانی ٹی ٹی پی کے طالبان جو تھے ان کو رہا کر دیا۔ تو دیکھیں، یہ پچھلے ہفتے میں نے خبر شیئر کی تھی، ینگ لڑکا جوان پاکستان فوج کا، میرے خیال کتنا 27 سال کا تھا بیچارہ، پاکستان کا محافظ ہوتے ہوتے طالبانوں کے ہاتھوں اس کو، یہ بیچارے کو جاں بحق کیا، مار دیا گیا۔ یہ لڑکا پاکستان کا ڈیفینڈ کر رہا تھا، کس سے لڑا؟ ہندوؤں سے یا امریکہ سے نہیں لڑتے ہوئے مرا، آپ کے ان گروپ کے لوگوں سے مرا جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے مرا جنہوں نے ان پاکستان کے بچوں کے سر کاٹ کے فٹ بال کھیلے تھے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ، یہ پچھلے ہفتے تھا۔ آج اس ہفتے کا کیا واقعہ ہے؟ 5 پاکستان کے جوانوں کو پھر سے انہوں نے مارا طالبانوں نے۔ پاکستان آرمی سولجر has been martyred in an exchange of fire with alleged terrorists in North Waziristan tribal district۔ According to Inter Service ISPR کے مطابق سیکورٹی فورسز نے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا جن کو اب دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جو کہ طالبان ہیں۔ ٹروپس نے responded promptly، اور سپاہی محمد عامر اقبال 30 سال کے تھے، وہ مارے گئے۔ سوری 5 نہیں تھے، یہ ایک اس میں مارے گئے۔ تو یہ، اور دوسرا ہے اب اسی، یہ ہے 5 والی، اب 4 فرنٹیئر کارپس سولجر اور سب انسپیکٹر یہ مارے گئے طالبان کے ہاتھوں۔ یہ بھی نارتھ وزیرستان میں ہوا یہ واقعہ۔ تو پاکستان کے، اور یہ ان کا نام بھی لے لیتے ہیں، حوالدار زاہد 35 سال کے تھے جو 410 سے جن کا تعلق تھا، حوالدار اسحاق 37 سال کے تھے، وہ کرم کے تھے، لانس نائک ولی 28 سال کے تھے، ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا، لانس نائک عبد المجید تھے، ان کا تعلق بھی 38 سال کے جو سب انسپیکٹر جاوید تھے، وہ اسپن وام کے تھے، وہ کرم کے عبد المجید تھے۔ تو یہ واقعہ پیش آیا شورا مجاہدین نارتھ وزیرستان والے دن، ہیڈڈ بائی طالبان کمانڈر حافظ گل بہادر، جس نے سیز فائر کا اعلان کیا ہوا تھا۔ یہ اس کو پھر یہ کہہ کے آپ چھوٹ نہیں سکتے کہ یہ پاکستانی طالبان ہیں، یہ گندے ہیں، افغانی طالبان اچھے ہیں۔ افغانی طالبان نے ان پاکستانی طالبانوں کو رہا کیا جس دن انہوں نے کابل پہ قبضہ کیا۔ سما نیوز کی رپورٹ ہے، سما نیوز کے اپنے نیوز اینکر نے جا کے وہاں پہ انٹرویو لیا ہوا ہے، اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں۔ جھوٹ مانا گیا تھا کہ وہ جو غنی تھا اس نے رہا کیا تھا، غنی نے رہا کرنے کی دھمکی دی تھی، غنی نے رہا نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں، ان کا مشن کیا ہے؟ طالبانوں کا مشن تھا کہ ہم نے افغانستان میں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، کر دی۔ ان کا کیا مشن ہے؟ ان کا مشن یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں اسلامی ریاست قائم کرنی ہے۔ تو دونوں طرف سے نہیں آپ کھیل سکتے۔ اگر آپ کو یہ برے لگ رہے ہیں تو آپ کو افغانی طالبان بھی برے لگنے چاہیے۔ کیا افغانی بچے، عورتیں، ان کا حق نہیں ہے اسکولوں میں جانے کا؟ کیا ان کا حق نہیں ہے کہ ان کو ڈنڈے مار کے نہ برقعے پہنائے جائیں؟ کیا ان کا حق نہیں ہے مردوں کا کہ وہ اپنے بال کٹوائیں اور داڑیاں منڈوائیں؟ جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ہفتے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے اس پہ بھی پابندی لگا دیا، داڑھی لگانے پہ پابندی لگا دی، عورتوں کو پرفیوم لگانے پہ پابندی لگا دیا۔
تو کیا ان کا حق نہیں ہے؟ اگر آپ اس طرح کے بوسیدہ قوانین کو پاکستان میں لانے سے روک رہے ہیں اور جو لوگ لانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو بیٹھ طالبان کہہ رہے ہیں، تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ منافقت ہے ہماری کہ ہمارے خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ سونر اور لیٹر امریکہ کو طالبان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا، ان کو ماننا پڑے گا. طالبانوں نے ایک جمہوری حکومت، جیسی بھی لولی لنگڑی جمہوری حکومت تھی، ان کو الٹایا طاقت کے زور پہ. تو اگر اسی طرح طاقت کے زور پہ پاکستان کی ریاست کو ٹی ٹی پی والے الٹا دیتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ ہاں بھی اب تو امریکہ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. خان صاحب کا پریمس کیا، ان کا آرگومنٹ کیا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جیسے بھی طالبان آ گئے، جیسے بھی آ گئے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب افغانیوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے، نہیں تو وہ بینکرپٹ ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ان کو زندگیاں بہتر کرنے کے لیے ان کو مان لو طالبان. تو یہی لاجک اگر ہم پاکستان پہ لگائیں کہ اگر آپ کی فوج اڑ جاتی ہے تو مان لیں، پھر آپ کو حقیقت مان لیں. جو پاکستان کے لوگ ہوں گے ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ کہ ڈنڈے مارتے ہیں، ان کی عورتوں کو برقعے پہناتے ہیں، مردوں کو مارتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ ٹھیک ہے، اس طرح دنیا نہیں چلتی. دنیا کی ایک مورل سٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جو لوگ انسانی حقوق کے خلاف ہیں ہم ان کو نہیں تسلیم کرتے. یہی وجہ ہے کہ طالبانوں کے اوپر دنیا یقین نہیں کر رہی. اور ابھی بائیڈن کا بیان آیا تھا کہ دے آر لانگ وے آف، یہ میں نے وہ پڑھ رہا تھا میں کہیں پہ، اس کے بائیڈن کا بیان تھا کہ ہم اس کو ماننے کے لیے، طالبان کی حکومت کو ماننے کے لیے سے بہت دور ہیں، ہم ان کو نہیں مان سکتے. اور یہی وجہ کہ طالبان بھی ڈرامے کریں، نہیں ہم عورتوں کو یونیورسٹی بھیجیں گے، لیکن پیچھے سے مشٹنڈے بدماش چھوڑ کے ان کو مارتے پیٹتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. اور یہ ہمارے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں موہت یوسف، یہ بھی یہی بزی ہیں کہنے میں اور دنیا کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ نہیں تو کیٹاسٹروفی ہو جائے گی، دہشت گردی واپس آ جائے گی وغیرہ وغیرہ. ویٹ اینڈ سی جو آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، افغانیوں طالبانوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وی ول ویٹ اینڈ سی. یہ بھی ایک طریقے کی آپ ان کو ہیومینیٹیرین کرائسس کی طرف جھونک رہے ہیں. اور انہوں نے ایک امریکن ایڈوائزر سیکرٹری آف اسٹیٹ، جو ڈیپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، وہ بھی آئیں اور ان کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہی اور کرے گی بھی نہیں، وہ کرنا چاہیے بھی نہیں. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.